बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम फातिमा अनवर के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। फातिमा अनवर का ताल्लुक कश्मीर से है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फातिमा अनवर क्या करती है, वो कौन सा काम करती है और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये फातिमा अनवर से खुद ही जानेंगे। फातिमा अनवर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बिज़ी है, अपनी बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि आप करती क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच उसामा सर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं और अपने बारे में बता सकूं। नाम तो आप मेरा जान गए, फातिमा मेरा नाम है एंड आई बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर। और आपने पूछा कि आप क्या करती हैं, तो जो मेरी रोज़ी रोटी है दैट इज़ एक्चुअली एजुकेशनल कंसल्टेंसी उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं बाहर, यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा वगैरह। अ पार्ट ऑफ दिस जॉब या बिजनेस आप कह सकते हैं, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं दैट आर एक्चुअली सोशल वर्क, एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो जो सोशल वर्क के ऊपर हम लोग कवर करते हैं दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ और चाइल्ड अब्यूज़, एनिमल राइट्स और एनिमल रेस्क्यू और ये सारी चीज़ें। बाकी पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी साथ साथ चलता रहता है, ताकि जो पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती या इनकरेक्ट चीज़ें होती हैं टू मेक इट करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फातिमा। जिस तरह आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी है, तो मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप सोशल वर्क करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। एक्चुअली नॉट अ सिंगल थिंग, आप ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ के ऊपर होता है, ये अचानक से ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। मेरे ख्याल से हम सारे लोग ऐसे हैं कि जो बचपन से ही कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं एंड एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है, व्हेन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ आपको खुशी देना शुरू हो जाती है, तो आप फिर ना नहीं करते, आप उसके अंदर चले जाते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स एंड द कम्युनिटी के जो सोशल वर्क होता है दैट इज़ लाइक अ ड्रग। तो जब आपने नशा कर लिया किसी चीज़ का, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि आप उस नशे से जान छुड़ाएं। तो मेरी भी इंस्पिरेशन यही है कि जो सेटिस्फेक्शन होती है दैट इज़ एक्चुअली लाइक अ ड्रग। जिस किस्म का काम आप कर रही है फातिमा, तो जाहिर सी बात है कि पैसों की भी ज़रूरत होगी। पैसों के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो ये बताइएगा कि जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, आप लोग जो है वो डोनेशंस कैसे इकट्ठे करते हैं, और साथ ही साथ में अगर कोई केस आप लोगों के सामने आता है तो आप उनको किस तरह डील करती है, वेरिफिकेशन का क्या तरीक़ाकार होता है, आप लोग वेरीफाई करते हैं या नहीं। एक्चुअली ज़्यादातर तो जो मैं काम करती हूँ, या आप कह सकते हैं कि फंड रेजिंग होती है, दैट इज़ फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको यूज़ करती हूँ टू हेल्प द पीपल। उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें भी होती हैं। फ़र्ज़ किया कि मैं जैसे आज़ाद कश्मीर से हूँ या मैं इस्लामाबाद में हूँ और किसी बंदे को बलूचिस्तान में या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में हेल्प चाहिए, तो आई विल मेक अ कनेक्शन कि जहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ कि अगर उस एरिया का कोई बंदा है, इस स्पेसिफिक एरिया में कोई किसी की हेल्प कर सकता है तो करे। तो वो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्योंकि जुड़े होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहाँ कर लेते हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ या केस वेरीफाइड हो जाते हैं मेरे पास पर्सनली, तो फिर उनके लिए मैं डायरेक्ट फंड रेजिंग करती हूँ फ्रॉम माई सोशल मीडिया अकाउंट। और जो वेरिफिकेशन होती है उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि आया जो केस आपके पास आ रहा है, आया वो वाकई में नीडी है नहीं है, और वो फिर डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मैं पता करवाती हूँ कि ऐसा ही है। उसमें ये भी ख्याल रखना होता है कि जो डिज़र्विंग बंदा है या खातून है या कोई भी केस है, उसमें उसकी सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब ना हो, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब ना करते हुए और उसको बरकरार रखते हुए जो है हम लोगों की मदद करें। जिसमें राशन होता है, बाज़ दफ़ा मेडिकल के केसेस आ जाते हैं, बच्चों की फ़ी जमा करवानी होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग सफ़ेद पोश होते हैं जो अपना नाम नहीं बता सक रहे होते या अपनी कम्युनिटी को नहीं बता सक रहे होते, तो वो दूसरे एरिया के लोगों को अप्रोच करते हैं फॉर सर्टन काइंड ऑफ हेल्प। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। उसके अलावा व्हील चेयर के केसेस होते हैं, आपके राशन के केसेस हैं, सो मेनी थिंग्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाती हैं, नॉट अ सिंगल थिंग कि जब आप उसमें आ जाते हो फील्ड में, तो फिर आप लिमिटेड नहीं रहते विद अ सिंगल थिंग, आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान में सोशल वर्क करना ये एक मुश्किल काम है। हम सबको पता है कि जब कोई बंदा काम कर रहा होता है, ख़ासकर इंसानी हुकूक के हवाले से, तो उनको थ्रेट्स भी आती है। तो आपको ये थ्रेट्स आती है या नहीं, और जब थ्रेट्स मिलती है आपको तो उसके हवाले से आपका रिएक्शन क्या होता है। थर्ड, यस, जब आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज से हैं, लाइक एजेके से हैं, बलूचिस्तान से हैं, जीबी से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं,
تو ان سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہی مشکل کام ہے. تو بالکل تھریٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ تھریٹ ود ان دا کمیونٹی ہی ہوتا ہے. فرض کیا اگر کوئی انفلوئنس آپ کا کر رہا ہے آپ کے علاقے میں ہی اور آپ اس کے خلاف بول رہی ہے, تو وہ کیونکہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں کمیونٹیز ایک دوسرے سے, ہم لوگ جس علاقے سے ہیں, تو وہاں پہ یس ڈیفینیٹلی تھریٹس ہوتے ہیں, بٹ اتنا میں ان کو سیریس نہیں لیتی اور ابھی تک نہیں لیا. اور ایکچولی جب آپ تھریٹس کے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کام نہیں کر پاتے. تو میرے خیال سے ابھی تک جو ہے وہ ہم نے اس کو سسٹین کیا, میں نے سسٹین کیا, اور لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا جو سوشل ورک ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے آن لائن ہریسمنٹ. خواتین کو جو ہے وہ آن لائن ہریسمنٹ کا سامنا ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں پچھلے تقریباً 3-4 سال سے سوشل میڈیا پر آپ جو کام کر رہی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں خواتین کو جس طرح ہیریس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر یا ایسی ہی عام جگہوں پر بھی, سوشل میڈیا کے علاوہ بھی خواتین کو ہیریسمنٹ کا سامنا ہے, تو یہ بتائیے گا کہ جب خواتین کو ہیریس کیا جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین گھروں میں نہیں بتاتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم خواتین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اسپیشلی ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے تاکہ یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے محفوظ ہو. آن لائن ہریسمنٹ بالکل ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے, اور یہ خواتین اور مرد دونوں کی ہوتی ہے. خواتین کو تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, اور آپ نے بھی مجھے اپروچ کیا تھا تو میں کافی فوراً آپ کو رپلائی نہیں کر پائی تھی کیونکہ میرا جو میسنجر تھا وہ اوور فلڈیڈ تھا ود اور ہوتا ہے ہمیشہ ود دا میسیجز جو ہریسمنٹ والے میسیجز ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کی سیکشل ہریسمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی ہریسمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. بٹ وٹ وی نیڈ کہ ہمیں اویئرنیس ہو کہ ایکچولی جب کوئی آپ کو بندہ ہریس کر رہا ہے یا آیا خاتون ہے یا مرد ہے تو آپ کیسے ٹیکل کریں گے. آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے کہ آپ ہریسر کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا, لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر وہ آپ کے لیے بڑا ہی ایک مشکل ٹاسک بن جاتا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو اوور کم کریں پھر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کریں. ویسے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, لیکن میں اس حوالے سے شور ہوں کہ آپ کو بھی آن لائن ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہے, اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے؟ ایک اور تھریٹ جو ہوتا ہے ہمارے لیے جو سب سے ہی اب میرے حال سے آپ سارے لوگوں نے ہی فیس کیا ہوگا, دیٹ از آن لائن آپ کی جو ہریسمنٹ اور بلنگز ہوتی ہیں, اور آن لائن جو آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ میرے حال سے کافی زیادہ جو ہے اسٹریسڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وہ تو بہت ہی ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں, بہت ہی پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں, اور وہ بہت ہی آپ کا اگر ذہنی طور پہ آپ بہت مضبوط نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا فاطمہ, آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, آپ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, ان کی پلیٹ فارم سے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے. کشمیر کی ایشو کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ جو ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے, یہ سماجی طور پر آپ لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے, اس ایشو کی وجہ سے آپ لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے ہے. آزاد کشمیر کا بہت سارے ایشوز ہیں. جب آپ کانفلکٹ میں رہتے ہیں تو ود ان کانفلکٹ آپ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو ہمارے لوگوں کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وی آر فیسنگ دا آئیڈینٹی کرائسس. ادھر ہم لوگ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم پاکستانی نہیں ہیں, اور ہم مطلب ہماری کوئی پہچان نہیں ہے, ہم پاکستانی سٹیزنز بھی نہیں ہیں, اور ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. تو آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اس کے بعد ود ان کانفلکٹ آپ رہتے ہوئے جو کانفلکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں, ان کے اندر جو مسائل ہیں, یعنی آپ کی کوئی بزنس نہیں آ سکتا, انویسٹمنٹس نہیں آ سکتی, جاب کریٹ نہیں ہو سکتی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کے لوگوں کو یا آپ کے نوجوانوں کو کوئی امید دے سکے. تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی سب سے جو ہائیسٹ ان امپلائڈ ریشو ہے پاکستان کی وہ اے جے کے کی ہے, باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اے جے کے اور جی بی سے ہے, لیکن کوئی بھی ایسا میکینزم نہیں بنایا گیا ابھی تک جو آزاد کشمیر کی یوتھ کو یا جی بی کی یوتھ کو, کیونکہ ہم بھی ان کو پارٹ آف دس کانفلکٹ ہی سمجھتے ہیں, تو کہ ان کے لیے کوئی ایسا میکینزم ہو جہاں پہ ہم ان کے مسائل کو حل کر سکیں. میرے خیال سے ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے جو انٹرنل جو پالیسیز ہیں ان کو سیدھا نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کر سکیں, وی ٹرولی انڈرسٹینڈ دس,
کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں چیزیں تھیں وہ بھی آپ نہیں کر رہے. آپ ایجوکیشن نہیں دے رہے، آپ انفراسٹرکچر نہیں دے رہے، آپ امپلائمنٹ نہیں دے رہے، آپ بزنس نہیں کروا رہے، آپ جو آپ کی بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے ٹورزم کے اوپر، آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، فیکٹریز وغیرہ نہیں لگ رہی، کوئی ایسی جاب کریشن نہیں ہو رہی، کوئی سافٹ جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں آ رہا. آپ کے پورے ایج اے کے میں ابھی تک انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں. 70% ایج اے کے از بیسڈ آن لائن آف کنٹرول، جہاں پہ آپ کو موبائل فون ہی نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس کمیونیکیشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، اور آئی ایم شیور کہ آپ بھی بزی ہوں گی، ورنہ ان چیزوں پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جس طرح سٹارٹ میں آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کنسلٹنسی سروسز بھی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ جو کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتی ہے وہ کیسے پرووائڈ کرتی ہے اور طریقہ کار کیا ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل، جو ہماری کنسلٹنسی سروسز ہیں ان کا نام اسمارٹ کنسلٹنٹس ہے، اور ہماری سروسز جو بچے انڈر گریجویٹ کے لیے یا پوسٹ گریجویٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یو کے یا یورپ والی سائڈ پہ، ان کو ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو سروسز دیتے ہیں اس کا بچوں سے کوئی بھی چارج نہیں کرتے. اٹس اے فری آف کاسٹ کنسلٹنسی سروسز فار آل دا اسٹوڈنٹس فرام پاکستان. اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنی اسسمنٹ کروا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو آئی ول بی اور مائی ٹیم ول بی اویلیبل ٹو گائڈ یو ان اینی وے پاسبل. فاطمہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کافی کچھ کرتی ہے سوشل میڈیا پر، اور جس طرح آپ نے کنسلٹنسی سروسز کے بارے میں بتایا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے مفت میں کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے اور خاص طور پر یوتھ کے لیے، پاکستان کی یوتھ کے لیے جو اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے، ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں. باقی میسج میرا نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بہت ہی برے حالات ہیں پاکستان میں، اور تقریباً 99% جو یوتھ ہے وہ ہوپ لیس ہے. تو جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور امید رکھیے انشاءاللہ آپ سارے لوگوں نے ہی ملک کو لے کے آگے چلانا ہے. آپ لوگ ہی ہیں جو آگے پرائم منسٹرز بنیں گے، پریزیڈنٹ بنیں گے، مشیر بنیں گے، وزیر بنیں گے، ڈاکٹر انجینئرز بنیں گے، آپ ہی ہیں جو جج بنیں گے. تو یہ سارا کچھ جو بھی ملک ابھی جس حال میں ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ ہی آگے آئیں گے، اور آپ ہی یہ سارا کچھ آگے لے کر چلیں گے تو پھر یہ ملک بہتر ہوگا. اگر آپ ہوپلیس ہو جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستان کو کون پہچانے آئے گا. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ اس. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. وقت کی کمی ہے، ورنہ میں چاہتا کہ ہم اور بھی بات کرتے ان چیزوں پر. بہت سارے مسائل ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، اور جو مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بات ہونی چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ ونس اگین اسامہ صاحب فار ہیونگ می. اور نارملی موقع نہیں ملتا اس طرح فیس ٹو فیس بات کرنے کا، بٹ تھینک یو سو مچ فار انیشیٹنگ دس. اینڈ بہت ہی اچھا لگا. انشاءاللہ پھر آپ سارے لوگوں سے بات ہوگی کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر، بلکہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فاطمہ انور فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہم نے خواتین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آن لائن ہریسمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی، سوشل ورک کے حوالے سے ہم نے بات کی، کشمیر ایشو کے حوالے سے ہم نے بات کی. یہ جو مسائل ہے اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وقت کی کمی ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی اور دن اس پر بات کریں گے. امید ہے آپ لوگوں نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.